بر محمد وآل محمد والأنتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس
تنفس إنه لقول رسول كريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد بلند الصلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جو خدا کی ساری خدائی میں، جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. جسے دیکھ کر یہ نبی کہیں، جسے دیکھ کر یہ نبی کہیں میرا چارہ گر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. میں نبی ہوں میرے وجود کا جو لباس ہے وہ حسین ہے. میرے ہر عمل میرے علم کی جو اساس ہے وہ حسین ہے. وہ
کربلا میرا ہم سفر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ میرے دوش کا جو مکین ہے، میری آبرو کا مکین، میرے دوش کا جو مکین ہے، میرے آبرو کا امین ہے، میرے سجد جس پہ نثار ہیں، وہ حسین سب سے حسین ہے۔ میرا ناز ہے جو نماز ہے، میرا ناز ہے جو نماز ہے، میری پشت پر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ وہ کریم ایسا کریم ہے کہ جو حاجتوں کو روا کرے، کوئی ایک بیٹا طلب کرے تو وہ 7 بیٹے عطا کرے۔ وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہ یقین کرو وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ یہ پکارتا ہے خدا کا دین، مجھے قید کر کے چلے لائیں، ہوئے مجھ پہ لاکھوں ستم مگر میں ملوکیت سے ڈرا نہیں۔ مجھے فکر کیا ہو یزید کی، مجھے فکر کیا ہو یزید کی، میرا راہبر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ تو مقصروں سے جہاد کر، یہ قلم اٹھا، یہ قدم اٹھا، جو ہے ماتمی تو حسین کا، تو حسینیت کا علم اٹھا۔ تجھے کیا ہے ڈر، تجھے کیا خطر، تجھے کیا ہے ڈر، تجھے کیا خطر، تیرے ساتھ گر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ وہ کریم ایسا کریم ہے کہ جو حاجتوں کو روا کرے، کوئی ایک بیٹا طلب کرے تو وہ 7 بیٹے عطا کرے۔ وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ
یقین کرو وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ اے محب حسین کے ذکر میں، اے محب حسین کے ذکر میں، یہ حروف حق مجھے کم لگے، یہ قصیدہ ہے جو حسین کا، مجھے فاطمہ کا کرم لگے، میرے ہر بیان و گمان سے، میرے ہر بیان و گمان سے ہے بلند تر وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، امت نے ہائے کیا صلے زینب کو دیے ہیں۔ غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا، غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا، کتنے ہی علی پال کے زینب نے دیے ہیں۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کے طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب، مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب، بانو محشر کی تصویر ہے زینب، بیٹی علی کی وار سے تطہیر ہے زینب، ہاں کربلا کے بعد سے شبیر ہے زینب۔ پڑھ کے خطبہ حیدر کی عکاس بن گئی، پڑھ کے خطبہ حیدر کی عکاس بن گئی، زینب دربار شام میں عباس بن گئی۔ نعرہ صلوات۔ ایک بشیر حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، از سقیفہ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت
پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر شک ہے جن کو بارہ پر بارویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام دشمنوں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہماری مکرور شاطرانہ عیاری کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر کی ہے ہم نے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر شک ہے جن کو بارہ پر بارویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے
جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے۔ نعرہ صلاۃ۔ نظر معصومین، نظر شہداء کربلا، نظر اسرائے کربلا، رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حاضرین کرام سے گزارش ہے یاد فرمائیں شہداء اسلام، شہداء حق، شہداء ملت جعفریہ، مذہب حق پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے علماء اعلام، مشاہدین کرام، ہمارے والدین اعظام میں سے ظاہراً جن کے سائے ہمارے سروں پر نہیں، اساتذہ کرام جن کی کوششوں اور کاوشوں سے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارا اب تک پہنچے، وہ تمام شہداء جو دفاع مقدس سے مذہب حق میں ہمارا آپ سے جدا کیے گئے، شام، عراق، ایران، فلسطین، لبنان، بیت المقدس، دنیا جہان، فرش ازا پر حاضرین کے تمام مرحومین، خدمت گزاران فرش ازا، اس فرش ازا پر خدمت انجام دینے والے تمام مومنین مومنات، خصوصاً اس فرش ازا کے خادمین، خاص ماتمداران، کلام پڑھنے والے، فرش ازا بچھانے والے، ان تمام کے تمام مرحومین، اخصاً مرحوم سلیم قادری اور مرحوم عامر النساء کی ارواح کے لیے الفاتحہ۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، لي خمسة أطفي بهم حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین. جان گرامی، ذکر معصومین خمس مجالس کی آج 14 سے 43 ہجری 6 سے 10 ماہ سفر کی آخری مجلس. بہت سے مومنات آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، بہت سے مومنات بے گناہ اسیر ہیں، ان کی رہائی کے لیے، جو مریض ہیں ان کی صحت و عافیت کے لیے مولانا عمران کاظمی صاحب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، عسکری زیدی صاحب، صابر زیدی صاحب، ناصر حسین صاحب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. تمام مریض جہاں جہاں ہیں ان تمام کی صحت و عافیت کے لیے، تاکہ وہ فرش شہزہ کی رونق بنے، ان تمام کی صحت کے لیے. جو حاجت مند ہیں ان تمام کی حاجات کی برابری کے لیے، والدین کی خوشنودی، والدین کی رضا، والدین کی اطاعت کے لیے، 4 معصومین کی خوشنودی، 4 معصومین کی رضا کے لیے، اطاعت معصوم علیہ السلام کے لیے، خصوصاً وارث کے دوران حجت آخر کے ظہور میں تعجیل، وارث کی لشکریوں میں شامل ہو کر معصوم کونین کے ہر گستاخ سے شدید انتقام لینے کے لیے تیاریاں اور انتقام لینے کے لیے حب جناب معصوم کونین حضرت زہرا بآواز بلند صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداہم. میرے اللہ نے مجھ پر یہ کرم رکھا ہے، میرے اللہ نے مجھ پر یہ کرم رکھا ہے، میری تقدیر میں شبیر کا غم رکھا ہے، میری تقدیر میں شبیر کا غم رکھا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اس عظیم گھر کی قسم، انسان کو بہت سکون سے بنایا ہے، انسان کو بہت حسین بنایا ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا بنایا ہے. ایسا حسین بنایا ہے کہ جب دنیا میں بھیجا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں نیکیاں ہی نیکیاں تھیں. ایسا پیارا بنایا ہے کہ اس کو عصمت عام دے دی ہے. پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راستہ دکھا دیا، ہاتھ پکڑ کے نہ لے جائیں گے، گود میں اٹھا کے نہیں لے جائیں گے، زبردستی نہیں کھینچیں گے، بتا دیں گے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، مرضی تمہاری. کہا اس کے بعد ہم نے انسان کو اتنا حسین بنا کے پھینک دیا گہرائیوں میں، اسفل سافلین، انسان کو بالکل پستیوں میں پھینک دیا، مگر انہیں نہیں جو ایمان لائے. کیا بات ہے، مگر انہیں نہیں جو ایمان لائے. تھیوری عمل صالح کرتے رہے، پریکٹیکل. یہ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے تھیوری پریکٹیکل ساتھ ساتھ کیوں رکھا ہے؟ ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو. اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ہم نے بہترین اجر رکھا، بہترین نعمتیں رکھی. ایمان لے آؤ، نعمتیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. ایمان لانا پڑتا ہے، اسلام پہلے سے ہوتا ہے جو مل جاتا ہے. اسلام ولادت سے متصل ہی مل جاتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے. یقین کرنا ایمان ہے. اور دین کو جھٹلانا سامنے رکھ دیا. فما یکذبک بعد بالدین. اور پھر کہا کہ اللہ ہی تو حاکم ہے،
کیا عظیم اللہ ہے، کتنا عظیم اللہ ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,24,000 انبیاء دیے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 معصومین دیے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 محمد دیے، 4 علی دیے. کیا نعمات اللہ نے جمع کر کے دے دی. کہا آؤ آ کر ذکر پنجتن میں بیٹھ جاؤ. کیا بلند قرار دیا، آؤ ذکر پنجتن میں بیٹھ جاؤ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. علی ولی اللہ، یا علی حق ولی عشمان مرتبہ محمد وآل محمد عجل فرجهم ولعن عداهم. کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 باب الحوائج دیے، حلال مشکلات دیے. اپنے نبی سے باتیں کرنے کی توفیق دے دی. جب چاہو نبی سے باتیں کرو، جب چاہو نبی تم سے باتیں کرے. نہیں، نعمتیں جمع کر لی ہیں ساری. کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جب چاہو علی سے باتیں کرو، جب چاہو مولا علی تم سے باتیں کریں. کہنے لگا ہم نے تمہارے لیے ساری نعمتیں یکجا کر دی ہیں. جو کچھ بنایا پنجتن کے لیے ان میں تم بھی شامل ہو. نہیں، جملہ ضائع نہ کریں. کیا ذرہ ذرہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسوۃ. کچھ بھی بنایا، یہ زمین پھیلی ہوئی بنائی، یہ روشن چاند بنایا، یہ تپش دیتا سورج بنایا، یہ بلند و بالا پہاڑ بنائے، یہ کھلتے پھول بنائے، عظیم پرندے بنائے، بہترین جانور خلق کیے. جو کچھ بنایا یہ سب پنجتن کے لیے. اس جو کچھ میں مومن بھی شامل. میری تخلیق پنجتن کی وجہ سے ہے. وجہ تخلیق کائنات پنجتن ہے. اور پھر بنا کر کہا سب سے اوپر تمہیں رکھا ہے، نیک عمل کرنا پڑے گا. سب سے اوپر تمہیں رکھا ہے، راستہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نعمتیں تمہارے لیے ہیں، برکات تمہارے لیے ہیں، سمندر تمہارے ہیں، پہاڑ تمہارے ہیں، پتھر تمہارے، شجر تمہارے، حجر تمہارے، گوشت تمہارا، سب کچھ تمہارے لیے ہے. تم پنجتن کے لیے ہو. ہم نے کہا پروردگار یہ اتنی نعمتوں کی ضرورت کیا تھی؟ آ کے بیٹھ جاؤ کہ تو رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. آگے بیٹھ جاؤ، فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھو گے. اللہ شیعہ فرشتوں کے گھیرے میں. کہا آ کر بیٹھ جاؤ، فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے. آؤ بیٹھو، کوئی بھی درد ہو، کوئی بھی رنج ہو، غم ہو، ہم ہو، سب کا سب یہیں ختم ہو جائے گا. بڑی سے بڑی حاجت ہو یہیں پوری ہو جائے گی. بھئی اسی چیز کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے مجلس اعظم میں 6 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اتنا بڑا عالم بلوایا، اتنا بڑا ذاکر بلوایا، پروٹوکول بلوایا، اتنی دیگیں کر دیں. تھوڑا سا تبرک ہوتا، چھوٹا موٹا عالم ہوتا، ذکر تو کرنا ہے، باقی دے دیتے یتیموں غریبوں کو. ہم نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں. ہم نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں. ہم نے آ کر ایمان یقین کامل کے ساتھ قبول کر لیا. ہمیں پتہ ہے وہ آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ، بھرپور صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے 2 قسمیں کھا کے 8 وعدے کیے. 8واں وعدہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی حاجت لے آؤ، ہم یہاں تمہاری حاجت پوری کر دیں گے. تو ہم حاجت لے آئے کہ مالک نام حسین خلق ہوئے ہیں، نام حسین مر جائیں گے، نام حسین کماتے ہیں، نام حسین خرچ کرتے ہیں، نام حسین 50 دیگیں لگا دی ہیں. اب تو جان تیرا کام جانے. اب نام حسین غربا کے لیے بھی یہیں سے دے دے، نام حسین یتیموں کے لیے بھی یہیں. یقین لے آئے نا، یقین کر لیا، ایمان لے آئے. کہنے لگے یہ ساری نعمتیں تمہاری ہیں، جہاں جاؤ جدھر جاؤ اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بھرپور رکھی ہیں. ہم نے کہا مالک یہ نعمتیں رکھی کیوں ہیں ہمارے لیے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ سب برکتیں ہمارے لیے، رزق حلال ہمارے لیے، بلندیاں ہمارے لیے، آیت ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، حدیث ہمارے لیے، معصومین ہمارے لیے.
نیک عزادار ماتمدار ہمارے لیے جن کے قدموں سے مجتہد آنکھوں کی روشنی لیتا ہو. نیک عظیم عزادار ہمارے لیے بڑے عظیم عزادار ہیں. پتہ ہے ان عزاداروں میں ایک عزادار خاتون ہے. ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے حسین ٹھیکری. حسین ٹھیکری میں ایک بیٹا ایک بیٹی اور بیوہ ماں، 3 افراد پر مشتمل گھر. 8 محرم کو وہ جوان بیٹا از قضاء الہی انتقال کر گیا. اس نے بھی سوچا ہوگا دنیا میں کیا پرسہ دینا، وہاں جا کے پرسہ دوں. ایمان 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 ایمان. کہنے کہ لپیٹو، جسم چادر میں لپیٹو، دوسرے کمرے میں ڈال دو اس کو. اس کمرے میں تو عزا خانہ سجایا ہوا، شہ نشین ہے، علم مبارک ہیں، شبیہ ذریعہ یہاں شہ نشین سجائی ہوئی ہے. اور چلو ہم عزاداری کریں، ہم اس کو پرسہ دیں جس کی بہنوں کو پرسہ نہیں دینے دیا گیا. چلو ہم اس کو پرسہ دیں جس کے بیٹے کو پرسہ نہیں دینے دیا گیا. چلو اس کو پرسہ دیتے ہیں جس کی بچی بابا کہہ کے روتی تھی تو تماچے پڑتے تھے. کیا چلو ہم اس کو پرسہ دیں، اس کو چھوڑو بعد میں دیکھیں گے، 10 محرم کے بعد دیکھیں گے. 8 محرم کی شام آئی. بیٹی نے ماں سے کہا ماں شاید چراغ بجھ گئے ہوں گھر میں، شہ نشین میں چلیے چراغ جلا دیں. ماں چلی گئی، چراغ جلائے چلی آئی، روشنی رہے. 9 محرم آئی. 9 محرم کی شام گزر گئی، شام آ گئی. پھر بیٹی نے کہا ممکن ہے چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہو، چلیے ہم چراغ جلا کر آ جائیں. ماں نے کہا چلو. گھر گئے، وہی کمرہ کھولا، چراغ جلائے. واپس شام غریباں آئی. کس کے لیے بنے ہم، کس کی وجہ سے بنے؟ شام غریباں آئی. پھر بیٹی نے کہا ماں شاید چراغ، چلیے چراغ جلا دیں، روشن کر دیں. ماں نے کہا چلو. دروازہ کھولا، شہ نشین کا کمرہ کھولا، شہ نشین پہ پہنچے، چراغ جلا رہی تھی. کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گریے کی آواز. ہی پریشان ہو گئی، ہمارے گھر میں کون گریا کر رہا ہے؟ ہم تو ہیں کمرے میں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، گریا کون کر رہا ہے؟ رونے کی آواز ہے. بیٹی سے کہا دیکھو کہ کون رو رہا ہے. خدا کی قسم قربان جاؤں میں عزاداروں پر، ماتمداروں پہ، ان پرساداروں پہ. کہا کہ بیٹی اٹھی، دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گئی تو دیکھا 3 خواتین ہیں، ان کے بیٹے کی میت کے پاس رو رہی ہیں. بیٹے کی میت کے پاس رو رہی ہیں. دوڑی ماں کے پاس، ماں جلدی آئیے، 3 خواتین ہیں وہاں پر رو رہی ہیں، عورتیں ہیں 3 محجبہ، با پردہ با حجاب. سیدانیوں کو تو با حجاب رہنا ہے نا، مومنات کو با حجاب رہنا رہیں، آئے مجلس ماتم میں آئے لیکن حجاب پورا ہو. کہا محجبہ خواتین ہیں 3 رو رہی ہیں. ماں دوڑی، میں نہیں رو رہی بچے کو، میرے بچے کو کون رو رہا ہے؟ میں نے چھوڑ دیا اپنے بچے کو، کون رو رہا ہے؟ کہیں جا کر کہنے کی بیبیوں کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس نے خبر دی، بند دروازوں سے اندر کیسے آئیں؟ یہ بند ہیں دروازے، آپ اندر کیسے آئیں؟ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیوں میرے بچے کو رو رہی ہیں، کس نے خبر دی میرے بچے کے انتقال کی؟ تو ایک بیوی نے سر اٹھایا، کہنے لگی کہ تو میرے لال کو رو رہی ہے، میں تیرے لال کو رو رہی ہوں. بڑا مشکل ہے، بہت آسان. تو میرے بچے کو رو رہی ہے، میں تیرے لال کو رو رہی ہوں. میں زہرا ہوں، یہ میری بیٹی زینب ہے میں قربان آپ کے رشتے حلال. یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ بی بی مریم ہے، ہم تینوں آئی ہیں گریا کر. کیا تم بنے ہو سب؟ ہم نے کہا مالک یہ اتنی رحمتیں کیوں ہیں، اتنی برکات کیوں ہیں؟ جدھر جاتے ہیں نام علی پر سینہ کھل جاتا ہے، جدھر جاتے ہیں غازی کا علم دیکھتے ہیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، جدھر جاتے ہیں سلام علیکم یا علی مدد. تھیوری بھی پریکٹیکل بھی دونوں ساتھ چلتے ہیں نا. تھیوری سلام علیکم ہے قرآن کریم میں، تب تم پاک ہو جاؤ، یا علی مدد. اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ کہا یا علی مدد. اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ کہا علی ولی اللہ. دنیا خواہ پریشان ہے، ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں علی ولی اللہ کہاں کہا، کب کہا، ذرا دکھاؤ ہمیں. کہا اللہ کے نبی نے تو سب سے پہلا یا علی مدد تو اس وقت کہا تھا کہ جب سارے خاندان کے ابوؤں کو بلا لیا تھا. جن کے اپنے ابا تھے انہیں بھی بلایا، جن کے نہیں تھے انہیں بھی بلایا. پریشان تو نہیں ہوئے، سارے ابوؤں کو بلایا، دعوت ذوالعشیرہ کی. اللہ نے حکم دیا سب کو بلاؤ، چچا ماموں تایا پھوپھا خالو سب کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ گے اس کے بعد بتاؤ کہ تم نبی ہو، اور اس کے بعد کہو جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا ولی ہوگا.
اعلان ولایت کہا جب جو آ جائیں تمہارے رشتہ دار ان سب کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلا کے کہو کہ جو ان امور میں میرا ساتھ دے کہ مجھے اللہ نے آخری نبی منتخب کیا ہے، اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے احکام میں پہنچاؤں گا۔ تو جو اس امر میں تبلیغ حق میں مجھ آخری نبی کا ساتھ دے گا وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا۔ کہاں ہے آپ؟ وہ میرا لوائے الحمد کے اٹھانے والا ہوگا، وہ میرا مددگار ہوگا۔ سب پہلے دن کھانا کھایا، کھانا بنانے والے بھی، لانے والے بھی مولا، دسترخوان بچھانے والے بھی مولا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر محلے سے کوئی تبرک واپس کر دے تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ واپس لے لیں یا دوبارہ بھیج دیں؟ کہنے کہ نہیں واپس کر رہا ہے کوئی تو کر دے، آپ دوبارہ بھیج دیں، دوسری مرتبہ بھی واپس بھیج دیں، پھر تبرک بھیج دیں۔ وہاں سے اگر کہ ہم تبرک نہیں کھاتے تو پھر آپ بھیج دیں۔ جا کے سنیں بات، آج وقت جو ہے وہ 15 منٹ میں تاخیر سے پہنچا ہوں۔ کہا کہ وہ پھر واپس بھیجے، پھر آپ بھیج دیں۔ جب بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آخر کھل ہی جائے گا، کوئی ایک تو کھا ہی لے گا۔ نام حسین کا تبرک جسم میں گیا یا علی کو سینہ کھل جائے گا۔ کہنے لگے آپ بھیجتے رہے، اللہ کے نبی نے کہا مولا لے کر آئیے، علی لے کر آئیے دسترخوان۔ مولا نے کھانا تیار کیا، لے کر پہنچ گئے۔ سارے ابوؤں نے کھانا کھایا۔ ابوؤں سے پریشان تو نہیں ہے؟ ابوؤں سے پریشان تو نہیں ہے؟ اب ایک ایک کا نام تو لے نہیں سکتا۔ سارے ابوؤں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ادھر حضرت ابو طالب اٹھے کہ دیکھو میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ سب کھڑے ہو کر چلے گئے، ہم نہیں سنیں گے، کچھ چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر بلایا، دوسری مرتبہ۔ یہ سیرت نبی ہے، کھانے کھلانا سیرت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دوسرے دن بلایا، پھر آ گئے، کھانا کھاتے، پھر دامن چھاڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں سنتے۔ تیسرے دن اٹھنے لگے تھے کھانا کھا کے، وہ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، کہنے کہ خاموش بیٹھے رہنا۔ جیو 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 علی 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 علی، خاموشی سے بیٹھے۔ آج کوئی نہ اٹھے، جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے وہ سنو۔ اور اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بھیجا ہے، منتخب کر کے نبی بنایا ہے، سارے 1,24,000 انبیاء کے پیغام پہنچانا ہے، مجھے حق پہ لے کر آنا ہے، تم لوگوں کو نیک عمل پہ راغب کرنا ہے، ایمان کی منزل پہ لانا ہے۔ جو میرا ساتھ دے میرا ولی، جو میرا ساتھ دے میرا وصی، جو میرا ساتھ دے میرا پرچم بردار، جو میرا ساتھ دے میں اور وہ ایک۔ کوئی نہ اٹھا۔ وہ 8 سال کا بچہ اٹھ گیا، یا رسول اللہ میں مددگار ہوں، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا آپ کی۔ سب پریشان ہو گئے، اتنا سا بچہ کیا مدد کرے گا؟ ہم نے کہا یہ اتنا سا بچہ نہیں ہے، یہ تمہاری نظر میں اتنا سا بچہ ہے، یہ مہد میں کلہ اجدر چیر دیتا ہے۔ اے ہے، تم اسے بچہ سمجھ رہے؟ مہد میں کلہ اجدر چیر پھینکتا ہے۔ کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ وہی ابو طالب کا بیٹا اٹھا، وہی ابو طالب کا لال اٹھا۔ کہنے لگے کہ بس آج سے تم میرے وصی، میرے ولی، میرے خلیفہ، آج سے تم میرے وصی، میرے ولی، میرے خلیفہ۔ بلا فصل بھی کہوں کیا؟ سلامات بھیجے محمد والے محمد۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کھانے کھلا کر، پھر پیغام پہنچا کر، یا علی مدد کہنے والا، خلیفہ کہنے والا، ولی کہنے والا، وصی کہنے والا نبی، وصی کہلوانے والا علی، ولی کہلوانے والا علی۔ کہنے کہ پہلا پیغام ولایت وہاں دیا تھا، پہلا پیغام ولایت میرا ولی علی ہے۔ ہم نے کہا مالک پھر دامن علی سے کیوں جوڑا؟ کہنے لگے آگے تو بڑھو۔ جب کفار مکہ جمع ہو گئے کہ اچھا یہ دین پھیلا رہے ہیں، یہ اجداد کے دین سے ہٹا رہے ہیں، یہ ادھر ادھر کے دین سے دور کر رہے ہیں، یہ 360 بتوں کو پوجنے سے منع کر رہے ہیں، تو ان کو پتھر مارو۔ معلوم ہوا جو حق بولتا ہے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پتھر کھانے والا حق بول رہا ہوتا ہے، پتھر مارنے والا ناحق ہوتا ہے۔ نہیں کھل کے تھوڑی کہوں گا جملہ، وہ اتنا ہی کافی ہے۔ کہنے لگے کہ پتھر مارو۔ اب وہ 9 سال کا بچہ گھر میں ہے اور باہر جو ہے 8 سال کے 9 سال کے جہاد و نکاح کی اولاد رسول اللہ کو پتھر مار رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں۔
ایک دن 2 دن تیسرے دن گھر میں آئے تو خون میں تر۔ اللہ کے علی نے پوچھا ہے رسول اللہ خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے جسم پر آپ کے زخم ہوتے ہیں؟ کہ باہر جاتا ہوں تو پتھر مارتے ہیں مجھے، کہنے کہ کل سے میں چلوں گا، کل سے میں چلوں گا۔ بہت مختصر تاریخ، بہت سمیٹی ہے آج۔ کہا کل سے میں چلوں گا۔ اب دوسرے دن گئے، ساتھ میں ایک 9 سال کی عمر ہے، رسول اللہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے رسول اللہ کی سن مبارک اور مولا کائنات کی سن مبارک میں؟ کتنا فرق ہے معلوم ہے؟ 30 سال۔ 30 سال۔ یکم عام الفیل کو رسول اللہ کی آمد، ظہور، ولادت، پیدائش، سب کچھ، جھگڑا ہی ختم کرو۔ 30 عام الفیل کو مولا کائنات کا نور، ظہور، نزول، ولادت، پیدائش، سب کچھ، جھگڑا ختم ہو گیا نا۔ تو اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض تو نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے ظہور کرے، نزول کرے۔ 30 سال کا فرق ہے۔ 39 سال کے نبی، 9 سال کے مولا کائنات۔ اب جو باہر ساتھ نکلے تو وہ جو نبی کو تنہا سمجھ رہے تھے، نہروان میں پتھر پھینکنے والے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، بس میں نے منزل کو پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کہاں کس نے حکم دیا تھا مجھے؟ کہا کہ وہ جو پتھر مارنے والے تھے ان میں اب جو دیکھا بچہ ساتھ ہے تو گھر جو پہنچے ہیں تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی پسلی، کسی کا پیر، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ مائیں پریشان ہو گئی، کل تو اچھلتے کودتے آتے تھے، نبی کو پتھر مار آئے، نبی کو پتھر مار آئے۔ آج یہ اس کس حال میں آئے ہو؟ کہنے لگے جسے تنہا سمجھتے تھے وہ ایک نہیں 2 ہیں۔ 30 سال کا فرق ہے، سر منہ فرق نہیں ہے، صرف نبوت اور امامت کا فرق ہے۔ 30 سال کا سن میں فرق ہے مگر ذرہ برابر فرق نہیں ہے، صرف نبوت اور امامت کا فرق ہے۔ اور نہیں یقین آ رہا تو پھر چلو شب ہجرت بستر دیکھ لو، پڑھ چکا ہوں، دہرا چکا ہوں۔ کہنے لگے ہم جسے تنہا سمجھ رہے تھے وہ تو 2 ہیں، اور وہ جو دوسرا ساتھ تھا اس نے ہمارے ہاتھ پیر توڑ کے گھر بھیج دیا ہمیں۔ کہنے کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ وہی ہے جو ایک وقت آئے گا جب کسی کے سامنے ہوگا اور وہ کہنے والا کہے گا تو کون ہے؟ تو کہنے والا کہے گا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا اس کی ماں نے نام حیدر رکھا۔ بس یہ جملہ سنے گا اور دشمن کہے گا کہ ماں نے سب کچھ کہا تھا، ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جب بھی جنگ کرنا تو کھل کے جنگ کرنا، لیکن حیدر نامی سامنے آ جائے تو نہ لڑنا۔ صلوات بھی علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، کہا حیدر نامی آئے تو نہ لڑنا، حیدر کے یاد کر۔ کہا کہ حیدر نامی آئے تو نہ لڑنا۔ وہ عظیم، ہم نے کہا مالک منزل پر پہنچا دے، ساری نعمتیں کیوں دے رہے؟ جواب نہیں ملا نا ابھی تک، یہ ساری برکات کیوں دے رہے؟ یہ نام حیدر پہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، مردے پر حیدر کہہ کے پھونک دیتے ہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ حیدر کے لال حیدر کے علم پر لے آتے ہیں مریض کو، وہ صحت میں۔ یہ نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ برکتیں کیوں؟ کچھ نہیں ہوتا پاس، مجلس اعضا کے تبرک کے لیے بھر کے آ جاتا ہے۔ نہیں، بہت سے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں تھا، آمدنی نہیں تھی، فرش اعضا بچھایا، نہ جانے کہاں سے تبرک آیا، تقسیم ہو گیا۔ مالک کے جن خدمت گزار کیوں ہیں؟ جن خدمت گزار ہیں۔ میں خود مشاہدہ رکھتا ہوں اس چیز کا۔ کراچی میں IRC امام بارگاہ مسجد حسین، IRC بلاک 5 گلشن میں مجلس ہم نے پڑھی، تبرک کا کوئی انتظام نہیں تھا، زیارت تمام ہوئی تو تبرک چلا آیا بالکل تازہ، تقسیم ہوا سب میں برابر۔ ہم نے کہا بھئی یہ اس میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی باہر گیا نہیں، کوئی باہر سے آیا نہیں، یہ حصہ کہاں سے آیا؟ وہ عباس نامی جوان نے کہا میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ مسائب پڑھ رہے تھے، ایک صاحب ہے کہنے کہ بیٹا یہ تبرک تقسیم کرنا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اچھا خاصا بڑا قد اونچا قد ہم نے پہلے دیکھا نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں اچانک آ گئے بالکل دروازے پر مسجد کے، کہنے کہ تبرک تقسیم کرنا۔ یہ 2 جگ شربت کے دیے تھے، گلاس دیے تھے، ہم نے رکھے تھے، پھر آواز آئی عباس یہ بھی لے لو۔ ہم نے دیکھا پھر لفافوں میں تبرک تھا، پھر وہ ہم نے رکھ دیا۔ مجلس ختم ہوئی، سب کو برابر کا ایک حصہ ملا، مولوی صاحب کو 2 ملے۔ مولانا کا ڈبل ہوتا ہے نا، وہ سموسہ ہو یا نمک پار۔ کہنے کہ یہ تبرک تقسیم، ہم نے کہا دیا کس نے؟ تو یہ تو شربت کا ذائقہ بھی الگ ہے اور تبرک بھی بالکل تازہ ہے، بالکل یہ کس نے دیا؟ کہنے کہ کچھ پتہ نہیں، جب میں تبرک رکھ کے دیکھتا تھا تو دونوں میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے کیا ہے؟ ہم نے کہا ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، تم ایمان لے آؤ ہم راستے کھول دیں۔ ہم نے کہا کیا راستے ہیں؟ کہنے لگے کہ کربلا معلیٰ سے شام تک
شہید ہونے والے بچوں کو دفنانے والے حضرت جعفر جن ہیں. بڑی عجیب تاریخ ہے حضرت جعفر جن، بہت سخت تاریخ ہے. جب آپ کربلا سے شام جاتے ہیں نا بائی روڈ، تو راستے میں آپ کو بتانے والا بتاتا ہے وہ ایک قبر ہے، وہ ایک قبر ہے، وہ ایک قبر ہے. ہم پوچھتے ہیں کسی، کہتے ہیں وہ بچے جو اونٹوں پر بٹھائے گئے تھے، مائیں بندھی ہوئی تھیں، بچے اچھل اچھل کے دوڑتے اونٹوں سے گرتے رہے، حسین زہرا کی ماں زہرا سنبھالتی رہی، جعفر قبر بناتے رہے. ہیں یہاں لبنان کے ظاہر ہیں نا، لبنان میں بھی 3 قبریں ہیں. ظاہر ہیں نہیں ہیں تو پھر سجدے میں گریں، اللہ سے کہیں وہ پہنچائے گا، زیارت کیجئے. ہم نے کہا کہ کیا کہنے کہ ہاں وہ جعفر جن نے وعدہ کیا ہے تم مجلس حسین کرو، تبرک میں پہنچاؤں گا. بہت آسانی سے کہہ دیا میں نے، یقینی ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے. کہا تم ذکر مظلوم کربلا کرو، تبرک میں پہنچاؤں گا. وہ جعفر جن خود پہنچاتے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا تو ضرور کوئی نائب بھیجا ہوگا، فضل نامی، فضل ابن جعفر کا نائب ہے. تم تبرک، تم مجلس کرو، تبرک پہنچ جائے گا. ہم نے کہا مالک یہ رحمتیں کیوں کر رہا ہے ہم پر؟ کوئی تو وجہ ہوگی. یہ خاندان بھی متصل ہے، یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ ذکر بھی ہے، یہ عطائیں بھی ہیں، یہ رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. مرتے ہیں تو چہرہ اتنا پرسکون ہوتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایسے سو رہے تھے لگتا تھا کہ ہلاؤ تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. انتقال کے بعد بڑی عجیب حالت تھی ہماری، آنکھوں پر خاک کربلا تھی، منہ میں عقیق تھا، اتنا پرسکون چہرہ تھا، اتنا پرسکون. غیر بھی آیا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا ہلاؤ تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. تو محبت کرنے والے نے قریب کھڑے ہوئے، محبت کرنے والے نے کہا تو بھی میرے علی کو ولی مان لے، تجھے بھی موت کے وقت سکون آ جائے. تو بھی ولایت کا اقرار کر لے، تجھے بھی موت کے وقت سکون آ جائے، وقت موت سکون آ جائے. ہم نے کہا اللہ یہ رحمتیں کیوں ہیں، یہ فرش عزا کیوں ہے، یہ معصوم کونین کا رومال آنکھوں پر کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی کہ اتنا بلند کیوں ہے، یہ اس کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ بار بار ہم کیوں 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 سوال کر رہے تھے. ایک ہی جواب آیا، کہنے لگے جب تمہاری ارواح عالم ذر میں بنی، اے مومن جب تیری روح عالم ذر میں بنائی، عالم ارواح میں جب اللہ نے روحیں خلق کی ہیں، تو تاریخ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا جل جلالہ نے ایک عظیم نعمت پیش کی تھی. اللہ نے ایک عظیم نے بنا دیا، روحیں خلق کر دی، پھر ایک عظیم انعام لے کر آیا، اعلان کیا جو مرضی سے قبول کرے وہ بلند ہو جائے، جو مرضی سے اختیار سے نفی کرے. نہیں جملے اپنے استعمال کرنا پڑیں گے، جملے اپنے استعمال کرنا پڑیں گے. عالم ذر میں وحدہ لا شریک نے ارواح انسانی کی تخلیق کے بعد ایک عظیم ترین نعمت سامنے رکھی، اور اس کے بعد جب نے اعلان کیا ہو اختیار سے قبول کرو گے تو سلمان محمدی بناؤ یا سلمان محمدی کے ساتھ بٹھاؤں، مرضی سے قبول کرو تو یا میثم تمار بناؤں یا میثم تمار کے ساتھ بٹھاؤں، ابو ذر غفاری کے ساتھ بٹھاؤں، بی بی ام ایمن کے ساتھ بٹھاؤں، بی بی فضہ کے ساتھ بٹھاؤں. اور اگر اختیار سے انکار کر دو تو 1,24,000 حاجیوں میں پتھر مار کے واصل جہنم کروں. ہم نے کہا یہ اصحاب علی میں بٹھانا اور پھر یہ پتھر مارنا یہ ہے کیا؟ کہنے لگے کہ جس نے مرضی سے قبول کیا اس کو اتنا بلند کر دیا کہ یا تو وہ خود اصحاب علی میں شمار ہوا یا اصحاب علی کے ساتھ بیٹھنے لگا. نے کہا اصحاب مولا کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اصحاب مولا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اصحاب مولا کے ساتھ بیٹھیں گے. نظر آ رہے ہیں آپ کو میثم تمار ابو ذر غفاری نظر آ رہے ہیں کہیں، میثم تمار سلمان محمدی کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کیوں نہ دکھائی دیں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے جہاں جہاں ہم پنجتن کا ذکر ہوگا وہاں ہمارے شیعہ ہوں گے، وہاں ہمارے محب ہوں گے. تو اب یہ یقینی ہے کہ علی کے شیعہ ہیں، اب یہ یقینی ہے کہ اللہ کے نبی کے حبیب، اللہ کے نبی کے محب ہیں. ہم نے کہا کیا مطلب پروردگار یہ اللہ کے نبی کے محبوں میں، اللہ کے علی کے شیعوں میں کیوں بٹھا رہا ہے؟ یہاں جاتے ہیں تو ذکر پنجتن بغیر مکمل نہیں، یہاں آتے ہیں تو ذکر پنجتن بغیر مکمل نہیں. مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا. نہیں وہاں جائیے تو وہاں بھی بغیر صلوات کے نماز نہیں ہوتی، یہاں یہ تو بغیر صلوات کے مجلس نہیں ہوتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پنجتن
کہنے لگے وہاں جائیں تو پنجتن، یہاں آئیں تو ذکر پنجتن، یہ بار بار شیعوں میں بٹھا کیوں رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہاں سے جواب آتا اپنی عقل نے کہا جیسوں میں بیٹھو گے ویسے کہلاؤ گے۔ جیسوں میں پنجتن کے شیعوں میں بیٹھو گے شیعہ کہلاؤ گے، باہر ادھر ادھر بیٹھو گے انتظار کرو گے مولوی اترے، انجمن لگے، دستہ لگے، پھر اندر جائیں پتہ نہیں کیا کہلاؤ گے۔ کہنے کہ نہیں مولانا اترے تو پھر اندر جائیں گے، گرمی بہت ہے۔ ہم نے کہا نہیں اے سی لگا دیے ہیں آ جاؤ۔ کہنے کہ نہیں دستہ لگے گا تو پھر جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں یہ نہ کہو کہ دستہ لگے گا، وہ گرمی بہت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یہ سوچو آج گناہ کیا کیا کہ اللہ ذکر پنجتن میں نہیں آنے دے رہا۔ سب سو گیا جملہ۔ کہنے لگے یہ تمہارے لیے رحمتیں نعمتیں۔ ہم نے کہا مالک کیوں ہے؟ کہنے لگے عالم ارواح میں جو اللہ نے نعمت عظمیٰ پیش کی ہے وہ ولایت مولا کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہے کہ اعلان کیا تھا مرضی سے قبول کرو تو بلند کر دوں، مرضی سے اختیار کرو تو وہاں غدیر میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب نے آ کر اقرار کیا، بلکہ ایک اقرار تو بڑا عجیب ہے، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آپ مردوں کے بھی مولا، آپ عورتوں کے بھی مولا، آپ میرے بھی مولا۔ علی پڑھ لیا نا پورا۔ کہنے لگے آپ سب کے مولا ہو گئے، مبارک ہو آپ کو۔ ایک اور آیا کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز ہم نے مان لیا، آپ نے کہا روزہ ہم نے مان لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی میرا ولی۔ آپ نے کہا ہے تو نہیں مانتے، اللہ نے کہا ہے تو پتھر آئے۔ بڑا عجیب ہے، وہ کل والا پتھر یاد ہے، کل والی کنکریاں یاد ہیں، بڑی عجیب ہیں۔ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں مانتے، وہی انکار، اور اللہ کہہ رہے تو پتھر آئے۔ 1,24,000 حجاج میں وہ ایک تنہا تھا جو پتھر ایسا پڑا۔ کیا عجیب جملہ ہے، علی کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ مقابل ہوگا، اور اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو علی مقابل ہوگا۔ کہنے لگے وہ ولایت اقرار ولایت ایمان ولایت پر لانا ہے کہ ہاں مولا اللہ کے ولی ہیں، ہاں مولا اللہ کے نبی کے وصی ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ان تمام کو حفاظت سے ہم تک پہنچانے کا ذمہ دار مولا ہے، کہ جو متصل ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ منزل پائے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑی عجیب شان ہے، صحابی ہیں رسول اللہ کے، صحابی ہیں مولا کائنات کے، صحابیوں کے دوست ہیں، اصحاب کے دوست ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی کہیے ان کی شان میں، صحابی ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بہت قریب رہتے ہو رسول اللہ سے، بہت قریب رہتے ہو مولا کائنات سے، کوئی خاصیت دیکھی؟ کہنے لگے خاصیت؟ مولا علی کی 3 ایسی خاصیتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھ عبداللہ ابن مسعود کو مل جائے میں پوری دنیا چھوڑ دوں۔ مالدار ہے، پہچانا ہوا ہے، صحابی نبی ہے، عشق کرنے والا ہے۔ کہا 3 فضیلتیں مولا کل کی ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے میں ساری عبادتیں دے دوں، ان میں سے ایک بھی فضیلت مجھے مل جائے میں سب کچھ ترک کر دوں، اس ایک فضیلت کے لیے سب کچھ بخش دوں۔ اصحاب نے کہا عبداللہ ابن مسعود وہ کون سی فضیلت ہیں؟ کہنے کہ پہلی فضیلت بڑی عجیب ہے، پہلی فضیلت لوہا بڑا سخت ہے، لگتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لوہا بڑا ہی سخت ہے، اب کوئی سا بھی لوہا ہو، لیکن ہمارے ہاتھ کا بنایا لوہا اور ہے، آسمان سے اترا لوہا اور ہے، ہمارا بنایا لوہا اور ہے، آسمان سے بھی لوہا اترا ہے، یعنی کہ آسمان سے کیا کیا نہیں اترا، سب کچھ تو آسمان سے اترا ہے۔ قرآن کریم نے کہا انا انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی سختی ہے اس کے اندر، بڑے لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ ہم نے کہا کیا فائدے؟ کہنے لگے پیٹ بھر کھانے کو کھجوریں ملتی ہیں، جب درے خیبر اکھڑ جاتا ہے تو کھجوریں بہت تقسیم ہوتی ہیں، لوگ سونا بہت تقسیم ہوتا ہے، بڑا مال تقسیم ہوتا ہے۔ کہنے لگے وہ لوہا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ لوہا وہی تو ہے کہ جب اللہ کے نبی کی حفاظت میں پہلی چھڑی ٹوٹی، پہلی تلوار ٹوٹی تو نبی نے چھڑی اٹھا کر دستے مولا میں دی تھی، تلوار بن گئی۔
ایمان لانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ دفاع ختمی مرتبت میں وہ تلوار ٹوٹ گئی تو پھر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ تلوار، آپ نے پھر ایک لکڑی اٹھائی، چھڑی اٹھائی، کہا یہ لیجئے علی، جائیے حفاظت کیجئے، دستے علی میں آئی، پھر تلوار بن گئی۔ یعنی پوری تاریخ ہے جنگ احد کی، کہاں ہیں آپ؟ کہنے لگے تیسری تلوار یہ بھی ٹوٹ گئی دفاع رسالت میں۔ جب تیسری تلوار بھی ٹوٹ گئی تو پھر آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ بھی ٹوٹ گئی، تو پھر آپ نے کہا کہ اللہ اب تو جان، علی کا ہاتھ جانے۔ اے پروردگار اب تو جان، تیرا علی ہے، تیری طرف سے ہی آئے۔ ادھر کہا تھا، ادھر ایک آواز آسمانوں پہ گزری، ایک عجیب آواز گونجی، ایک عجیب انداز میں ہر ایک نے سنی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نہ کوئی جوان علی جیسا جوان ہے، نہ کوئی تلوار ذوالفقار حیدری جیسی تلوار ہے۔ صلوات بھیجیں کہا کہ مولا علی کو جنگ احد میں آسمان سے تلوار ملی۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے کہ مجھے مل جائے تو میں اپنی ساری عبادتیں، ساری دولتیں جان نچھاور کر دوں، یہ مل جائے مجھے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو نہ ملنے کی، یہ زمین سے اٹھائی نہیں جاتی کسی سے، تمہیں مل کیسے جائے؟ جنگ صفین میں جب دشمن سر پر آیا اور آ کر اس نے پتہ نہیں کیا عجیب روایتیں، کیا عظیم روایتیں، نہ جانے کس لیے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچانک سر کے اوپر آیا جیسے مولا کو پتہ ہی نہیں ہے، جو مولا بھی خاموش آیا، آ کر تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ عجیب نہیں ہے روایت؟ اے علی بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا جنگ صفین؟ کہنے لگے کہ وہی بچائے گا، وہ بچانے والا وہ ہے، وہ بچائے گا، وہ جس کا ہوں وہی بچائے گا۔ کہنے کہ اچھا تو پھر تلوار تو میرے ہاتھ میں، آپ کی تلوار تو ہے۔ کہنے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ لو تلوار اٹھا لی، تلوار ہاتھ میں، تلوار اٹھا کے ذرا سا دبکا دیا ہوگا، ڈرایا ہوگا، دشمن کی تلوار گر گئی۔ ہاں میرے علی کے مقابلے میں خالی تلواریں ہی نہیں گری ہیں، اور بھی اس کے وزن پہ کیا کچھ گرا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، بدلا سمجھیں۔ کہنے لگے سامنے والا بھی سمجھتا تھا کہ ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بخش دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دشمن کی تلوار گر گئی تھی، کہنے کہ یا علی ہاتھی سیفک، اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ اپنی تلوار تو گر گئی خوف کے مارے، لیکن عاقل تھا، پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ کہنے کا اے مولا، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو، معلوم تھا دے دیں گے۔ مولا نے بھی ڈال دی، لے اٹھا لے، ڈال دی، لو اٹھاؤ۔ آئے اٹھا رہے ہیں تلوار، ہل بھی نہیں رہی، بڑی کوشش کی تلوار اٹھ جائے، ہلی بھی نہیں۔ کہنے کے علی یہ تو ہل نہیں رہی۔ کہنے کی تلوار دیے بازو تھوڑی ہے، علی 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 ذوالفقار دیے تلوار، ہاں بازو تھوڑی دیے ہیں۔ کہنے کی عبداللہ ابن مسعود کہنے کی یہ ذوالفقار مجھے مل جائے تو میں سب کچھ تیاگ دوں۔ کہنے کی اچھا، اور دوسری چیز یہ تو نہیں ملے گی، تو ان کو نہیں ملی تو تمہیں کہاں ملے گی؟ مجھے اٹھانا چاہ رہے ہیں، نہیں ملی ان کو، وہ کون تھا کیا تھا؟ کہنے کہ دوسرا یہ کہ در علی مسجد نبی میں کھلتا ہے۔ نہیں بڑی تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت دیکھ رہا ہوں۔ کہا ایک دروازہ ہے جس کے لیے آدھی رات کو اللہ کے نبی نے کہا سب اپنے دروازے بالکل بند کر دو، دیواریں چن دو، ایک در کھلا رہے گا۔ بڑے بھاگے دوڑے تھے بہت سے لوگ، کہنے کہ یہ کیا بات ہو گئی، علی کا دروازہ کھلا رہے، ہمارے دروازے بند ہو جائیں، یہ کیا بات ہے رسول اللہ؟ کیا ہے؟ کہنے کہ میں تھوڑی بند کروا رہا ہوں، وہ بند کروا رہا ہے۔ علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، اس کا حکم ہے، اس کا گھر ہے، اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ نبی دروازے بند کروا دو، بس میرے علی کا دروازہ کھلا رہے۔ ولی اللہ سمجھ میں آیا؟ ولی اللہ سمجھ میں آیا؟ اچھا دروازہ کھلا رہے، دوسرا جملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، وہ خلیفتہ بلا فصل، وہ جملہ بھی سمجھ، خلیفتہ بلا فصل ہے، خلیفتہ بلا فضل نہیں ہے، نقطہ تھوڑی لگا ہے،
بینر دیکھ لیا نا، نقطہ تھوڑی لگا. کہنے لگے کہ ان کا دروازہ، میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کرتا ہوں نہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا، میں نے کھلوا دیا. کہنے لگے میرا دروازہ کھلا ہوتا، تفصیل میں نہیں جا رہا، میرا دروازہ کھلا ہوتا تو میں اب سب کچھ دینے کو تیار ہوں. ایک مولا کل کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے. انما یرید کی مکمل تشریح ہے اس میں، انما یرید اللہ. کہنے لگے کہ یہ مولا کل کی وہ فضیلت ہے کہ جو مجھے مل جائے تو میں سب کچھ دے دوں. کہا یہ بھی نہیں ملے گی، دروازہ تو ایک ہی کھلے گا، بس حکم الہی نازل ہو گیا. تیسری خواہش کیا ہے تیری، جو تجھے مل جائے تو سب کچھ دے دے. کہنے لگے بہت طویل وقت گزر گیا، تھک بھی گئے ہوں گے بہت سے فوجی، حالانکہ تازہ دم ہی رہے. جنگ کرتے تو طاقت لگتی نا، جب جنگ ہی نہیں کی 20 دن 28 دن 39 دن تو کیا تھکیں گے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی. کہا کہ بھی لڑیں بھیڑیں، کچھ بھاگیں دوڑیں، کچھ گھوڑے دوڑائیں، کچھ کریں تو تھکیں. جنگی نہیں ہوئی تو پھر تھکتے کاہے سے، سب تازہ دم تھے. لیکن اس کے باوجود نبی اللہ نے کہا لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا. کیا شان مولا کائنات، کہاں تک انسان بیان کرے. ادھر سے آیتیں اترتی ہیں، ادھر سے حدیث بڑھتی ہے. ادھر سے شان مولا میں آیتیں اترتی ہیں 500 سے کہیں زیادہ، ادھر سے بار بار حدیث. ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرا آخری نبی میرا رسول ہے جو اس کے ساتھی ہیں، کفار پہ بھاری ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں. ادھر سے آیت آ رہی ہے، ادھر سے اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں علی جائیے جنگ کے لیے. جب علی جائیں تو پھر اللہ کا نبی بڑے عجیب انداز میں بھیج رہا ہے. کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ادھر سے آیت ادھر سے روایت، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور جب واپس آنے لگے تو ادھر سے بھی فتح کی آیت انا فتحنا لک فتح مبینہ، ادھر سے بھی حدیث نبوی آگے بڑھ جائے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے علی کی خندق کی ایک ضربت تم تمام ثقلین کی عبادتوں سے بھی افضل ہے. جی یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی. کہا کہ ادھر سے آیتیں آتی ہیں، ادھر سے حدیث آتی ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا کل میں مرد کو دوں گا علم. کیا کہہ رہا ہے ہمیں کیا پتا. لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. پتہ نہیں کیوں اتنی تفصیل دی، اور طرفین میں موجود ہے واقعہ تفصیل سے. کل میں علم بالضرور اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. فرار سے اس کا جو فراریوں کا پیچھا نہیں کرے گا، فرار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. فراریوں کا پیچھا نہیں ہے، فرار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے اللہ اور نبی چاہتے ہیں، وہ اللہ اور نبی کو چاہتا ہے. جیو علی حق کا ولی، علی حق کا ولی. کہا علم اسے دوں گا، مجھے مل جائے تو میں سب کچھ تیاگ دوں. مجھے مل جاتا تو میں سب کچھ دے دیتا. ہم نے کہا مالک کیوں اس طرف لے جا رہے ہیں، بتا یہ نعمت. کہنے کہ بس وہ نعمت وہ ہے، تم نے وہاں ولایت قبول کر لی تھی، یہاں کامیاب ہو. تم ایمان لے آئے. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین حیدر کرار علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. تم نے ایمان اقرار کر لیا، تم کامیاب ہو. دیکھو اب چونکہ تم نے اللہ کے کہے پر، اللہ کے دیے ہوئے پر ایمان کا اقرار کر لیا ہے، تو اب تمہیں بھی بہت اونچا ہونا پڑے گا. اب تمہیں بھی ایسا ہونا پڑے گا کہ لوگ دیکھ کر کہیں مولا ہی ہے، وہ والا نہیں جڑیا علی مدد، جھنجھنے والا ڈنڈا ہو، تھال ٹھنڈائی چھایا تھا سید، وہ والا نہیں، وہ والا جو نام علی پر دشمن پہ پل پڑے. یعنی شام میں بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ کے روضے پر شاید 21 یا 19 جوان تھے،
اور ادھر سے جو ہے وہ جہاد النکاحیوں کا ایک پورا لشکر آیا تھا. سمجھتے ہیں نا کہا پورا لشکر آیا تھا. یہ 21 یا 19 جانباز تھے. نعرہ حیدری والے تھے یا علی مدد والے تھے، مولائی تھے. جب دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بی بی کے روضے کو نہیں بچا سکے تو پھر بی بی کے روضے کو وہ بچانے نہیں آئے تھے، بی بی نے انہیں بچا کر رکھا ہوا ہے. ہاں جو بی بی کے نام پہ مر بھی جائے نا بچا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ اس کا نام زندہ ہے، باقی غیروں کے نام ختم. قاسم سلیمانی یاد ہے؟ ایک ہی مثال دے دوں میں. کہنے لگے کہ جب ہم نے دیکھا دشمن بھاری اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے حرم بی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ہم نے بھی مل کر حملہ کر دیا. اور یہ طے ہے کہ مولائی آگے بڑھتا ہے تو یا علی کہہ کے بڑھتا ہے. مرد کا نام لیتا ہے تو پھر مردانگی آتی ہے نا. کہنے کہ ہم نے حملہ کیا، نہ جانے کتنے واصلے جہنم کے، نہ جانے کتنوں کو گرفتار کیا. جب ان سے پوچھا کہ بھئی ہم تو اتنے سے تھے، تم پورا لشکر مرے کیسے اور گرفتار کیسے؟ کہنے کہ تم لوگ اتنے سے ہو، ہم تو سمجھے تھے پوری فوج اتری ہوئی یہاں پر. صلوات بھیجیے حب حسین علیہ السلام. وہ جن کی طرف رخ کر کے سلام کرنا بھی عظمت ہے، جن کے روضے کی طرف رخ کر السلام علیکہ، یا کتنے عظیم ہو شیعہ تم لوگ، کتنے عظیم ہو محبان اہل بیت. تم انگشت شہادت اٹھا کے جو گواہی دیتے ہو نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ گواہی دیتے ہو، یہ عمل بھی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ہے، جو دارالامارہ کی چھت سے آپ نے سلام کیا مظلوم کربلا کو. کہنے کہ یہ نماز کے بعد جو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نہ یہ کرتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں، لاؤڈ پر کرتے ہیں. ہاں الزام، ایک نیا الزام ہے، ایک نیا الزام پیدا ہوا ہے، ایک جہاد النکاحی کا نیا الزام پیدا ہوا ہے. جہاد النکاحی سے پریشان تو نہیں ہیں، تفصیل کبھی موقع ہوا تو دے دوں گا جہاد النکاح ہوتا کیا ہے. کہنے لگے کہ ہم تو لاؤڈ پر کہتے ہیں باقاعدہ، اب ہمارے سلام کو بھی تم برا سمجھو تو یہ تمہارے ذہن کی خرابی ہے. ہم تو باقاعدہ ہر نماز ہر مجلس کے بعد سلام کرتے ہیں، ہمارا زندہ ہے تو سلام کرتے ہیں، تمہارا ہے تم بھی کر لو. بس شیعہ سنی نہ لڑوانا. دیکھو جو حنفی ہیں نا یہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، یہ جو مالکی ہیں نا یہ ہمارا دل کا سرور ہیں، یہ جو شافعی ہیں نا ان پہ تو میری جان قربان. اس لیے کہ ان کے امام نے کہا تھا اے اہل بیت محمد، ان کے بڑے نے کہا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت تو اللہ نے فرض کی ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت وحدہ لا شریک نے فرض کی ہے. جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں. تو مجبوری ہو گئی. کہنے لگے وہ نام علی پر جوان ہو جانے والا، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے. ان انعامات کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. کم سے کم ایک غسل ایسا کیا جائے جس کی نیت ہو جتنے مجھ پر واجب اور مستحب غسل ہیں سب کرتا ہوں قربت اللہ. ایک غسل کرنا ہے، وہ لوٹے سے، ڈونگے سے، شاور سے، پائپ سے، جیسے بھی کریں، سر و گردن پہ ڈالیں. نیت کیا ہوگی؟ جتنے غسل ہیں مجھ پر، جتنے غسل ہیں واجب ہوں مستحب ہوں، وہ 3 شعبان کا ہو، 15 شعبان کا ہو، 15 رمضان کا ہو، جمعے کا ہو. بڑے عجیب غسل ہیں. جمعے کے غسل کے لیے نبی اللہ نے کہا ہے کہ جو ہر جمعے کو غسل کرے ترتیب یا ڈائی کرے پانی کے اندر التماسی، مرنے کے بعد اس کا جسم نہیں گلے گا. حکم نبی پر عمل کیجئے، غسل جمعے کا ضرور کیجئے تاکہ جسم گلنے سے بچ جائے. روح بھی پاک، جسم بھی پاک. ایک نیت، جتنے غسل ہیں سب کرتا ہوں. سر و گردن دھوئیں، رائٹ سائڈ دھوئیں، لیفٹ سائڈ، یہ ترتیبی ہو گیا. چلیے روڑی کے دریا میں چھلانگ ماریں، نیت کریں، چھلانگ ماریں، جسم پورا پانی میں آیا، غسل ہو گیا، التماسی ہو گیا. گھبرائے تو نہیں. یعنی کہ یہ غسل سب پر واجب ہے، یہ ضرور کیا جائے، سب پہ ضروری ہے، ضرور کیا جائے. آج ہی کر لیں، یہاں کا تو پانی بھی بڑا مزیدار ہے. جی چاہتا ہے سارا دن نہاتے رہو، بہترین پانی ہے، نیت کرے غسل کر لیجئے.
روح پاک ہو جائے گی، باوضو رہیے، یہ شرط ہے مولائی کے لیے، باوضو رہے، شرط ہے مولائی کے لیے وہ ایسا ہو جائے کہ پھر اس کو دیکھ کر لوگ کہیں صحیح مولائی آیا تھا، نعرہ حیدری۔ پہچان یوں بنائیے، پہچان جسموں سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو اور بڑھائیں اور آگے بڑھیں۔ معلوم ہے کتنا بلند ہو جاتا ہے وہ جو ہر شب جمعہ کھلے آسمان تلے 3 مرتبہ سلام کرتا ہے میرے مظلوم کو، بڑا عجیب ہے۔ دوسری مرتبہ یہاں واقعہ پڑھ رہا ہوں، نئے سننے والے بھی ہیں، کہا 2 دوست تھے آپس میں، کہنے لگے جو پہلے مرے وہ دوسرے کے خواب میں آئے، بتائے کیا گزری۔ عجیب بات ہے، یہاں تو مر جاتے ہیں پیروں سے برابر کر کے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں فہد واصل جہنم ہو گیا، کر دیا نا ضائع۔ تو تمہارے مرتے ہیں، ہم نے کہا ہمارے مرتے ہیں علی پہ مرتے ہیں، ہمارے مرتے ہیں مظلوم کربلا پہ مرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی خوابوں میں آتے ہیں۔ 2 دوست تھے، ایک بالکل پاک صاف نماز شب بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ماں باپ کا احترام بھی ہے، والدین عزیز اقربا سے صلہ رحمی بھی ہے، حق کمائی بھی ہے، پاک لقمہ بھی ہے، گالیوں سے بھی دور ہے، الٹی سیدھی باتوں سے بھی دور ہے، صاف۔ دوسرے میں ذرا کمی تھی، نماز ذرا تاخیر سے پڑھتا تھا، اول وقت نہیں پڑھتا ہوگا، تھوڑے تاخیر سے، ذرا کم تھے اس کے درجے اس پہلے سے۔ آپس میں طے کیا جو پہلے انتقال کرے وہ خواب میں آ کر بتائے۔ اتفاق سے وہ جو کم عمل والا تھا اس کا انتقال پہلے ہو گیا، بات تمام کر دی میں نے۔ جو پہلے انتقال کر گیا اس کا، جو ذرا کم عمل تھا اس کا پہلے انتقال ہو گیا۔ لے گئے، لے جا کر سپرد خاک، غسل و کفن کیا، دفنا دیا، چلے آئے۔ اب انتظار میں خواب میں آئے، پہلی جمعرات گزری، دوسری جمعرات گزری، تیسری جمعرات گزری، مہینہ ہو گیا، 4 جمعراتیں گزر گئیں، 4 جمعراتیں گزر گئیں۔ چوتھی جمعرات کو آدھی رات کے بعد خواب میں آیا، اس پاک باز کے، پاک صاف لباس، خوبصورت حسین، خوشبوئیں بھری ہوئی جسم سے، حسین پیارا۔ اس نے دیکھا، السلام علیکم، بھائی شکایت تو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے، پھر بھی تم اتنے حسین، اتنا پاک صاف خوشبو والا لباس، اتنے پیارے، وجہ؟ کہنے کہ شکایت کر لو پھر بتاؤں۔ کہ شکایت کیا کرنا تھی؟ شکایت یہی کرنا تھی کہ پہلی شب آنے کا وعدہ تھا، مہینے کے بعد آ رہے ہو۔ کہنے کہ ہاں آ جاتا پہلی شب، یہ حال بھی بتاتا ہوں جو اتنا خوبصورت ہوں، پہلی شب آ جاتا، لیکن روح نکلتے ہی وہ چھتر پڑے، روح نکلتے ہی وہ پٹائی ہوئی، اتنا مارا، اتنا مارا، اب تک مار رہے تھے، آج مغرب سے، آج جمعرات ہے، مغرب سے پہلے تک مارتے رہے۔ مغرب سے پہلے اچانک بہت سارے فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ان تمام پر سے عذاب اٹھا لو، ان کو نہلاؤ دھلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، صاف ستھرا کرو، خوشبوئیں بھرو، آج سے یہ آزاد، آج سے ان پر رحمتوں کا نزول شروع۔ کہنے کہ یہ ہوا، ہمیں عذاب سے چھٹکارا ملا، لے گئے، نہلایا دھلایا، لباس دیے، بہترین کھانے کھلائے، خوبصورت جگہوں پر رکھا۔ مغرب گزری تھی، مغربین کے بعد ایک خاتون لا کر سپرد لحد کی ہیں، اب جو میں آدھی رات کے بعد تمہارے خواب میں آیا ہوں، اب تک اس کی قبر پہ 3 مرتبہ علی کا لال، زہرا کا پیارا حسین علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانے، میں نے زحمت تمام کی، 5 دن آپ کو بہت زحمت دی۔ کہا اب جو میں مغربین بعد، یہ جو اب آدھی رات کے بعد آیا ہوں، تو مغرب سے اب تک میں 3 مرتبہ مظلوم کربلا اس کی قبر پہ آ چکے ہیں۔ خواب میں پوچھا، استاد محمد اشتہاردی، کہاں ہے دینی طالب علم؟ استاد محمد اشتہاردی نے لکھا اس کو، کہا کہ پوچھا وہ خاتون کون ہے؟ کہنے کہ وہ بصرہ کے قصائیوں کے محلے کی رہنے والی، بصرہ کے محلہ قصاباں کی رہائشی خاتون تھی، وہ دفن ہوئی ہے جب سے 3 مرتبہ مظلوم کربلا سید الشہداء سے قبر پہ آئے ہیں۔ یعنی کہ اچھا، صبح ہوئی، اپنا نماز شب سے فارغ ہوا، نماز فجر سے فارغ ہوا، دعا دم درود، بصرہ پہنچا، محلہ قصابہ میں دروازے کھٹکھٹانا شروع کیے، کس کے یہاں انتقال ہوا، کل کون مرا ہے، کل کس کے یہاں انتقال ہوا؟ پتہ چلا ایک قصاب ہے، گوشت فروش، قصائی، اس کے ہاں انتقال ہوا اس کی زوجہ کا۔ پہنچ گئے، کہنے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی تھی مجھے بتاؤ؟ کہا کل تو دفنایا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھے بتاؤ۔
میری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ تاچھ کر رہے ہو؟ کہنے کے کہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، بتاؤ تمہاری بیوی کیا نیک عمل کرتی تھی، ایمان لاؤ نیک عمل کرو۔ کہا کہ نیک عمل کیا کرتی تھی؟ گھر بار کا خیال رکھتی تھی، میری ڈانٹ برداشت کر لیتی تھی، لڑائی نہیں کرتی تھی، ہاں گھر جو اس پر واجبات تھے پورے کرتی تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی، کھانا برتن کپڑے سب جو بیویاں کہنے کے نہیں یہ سب کرتی ہیں۔ وہ کوئی خاص عمل کرتی تھی بتاؤ؟ کہنے کہ تم بتاؤ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے کہ میں بتاؤں گا کون ہوں کیوں آیا ہوں، تم بتاؤ تمہاری زوجہ کیا کرتی تھی؟ کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا کہ ایک عمل میں نے دیکھا تھا، ہر شب جمعہ نماز مغرب پڑھ کے کھلے آسمان تلے جاتی تھی، کربلا کا رخ کر کے 3 مرتبہ زور سے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ 3 مرتبہ کربلا کی جانب رخ کر کے کھلے آسمان تلے رخ کر کے زور سے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین الشہید۔ کہنے کا بس میں منزل پر پہنچ گیا، تمہاری زوجہ جس قبرستان میں دفنائی گئی ہے اس کی تدفین کی بنا پر قبرستان کے مرحومین کا عذاب ختم ہو گیا، اور کل نصف شب تک 3 مرتبہ زہرا کا لال تمہاری زوجہ کی قبر پہ آ چکا۔ میں کہوں مظلوم کربلا صرف سلام کرنے والوں کا اتنا دھیان، اے زہرا کے لال صرف سلام کرنے والوں کا اتنا دھیان، وہ جو اپنے چاہنے والوں کے سلام پر ان کے انتقال کے بعد قبر پہ آتا ہو، اس پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب کربلا سے شام تک نوکے نیزہ پر رہتے ہوئے اپنی بچی کو تماچے لگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں قربان آپ کے استحلال پر، اللہ آپ کے فرشدہ کو قبول کرے، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، پروردگار آپ کے ماتم کو قبول کرے، بار بار توفیق دے، تا ابد توفیق دے۔ کہا کہ اس پر کیا گزری ہوگی کہ جس کی بچی سارے راستے تھپڑ کھاتی ہوئی چلی، جس کی بچی سارے راستے تماچے کھاتی ہوئی چلی۔ کل ایک جملہ کہا تھا نا زندان شام کا، ایک ہی جملہ تھا، اپنے بھائی سید سجاد علیہ السلام سے سوال کیا تھا ماں جائے اب مجھے صاف نہیں دکھائی دیتا، اب میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بھیا اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بھائی نے کہا بہن کب سے یہ حالت ہے؟ میرا سجاد امام، میرا 24 سال کا امام اپنی 4 سال کی بچی بہن سے پوچھ رہا ہے بیٹا بتاؤ، بہن بتاؤ، آخر یہ تم پر کب سے یہ موقع یہ وقت عارض ہوا؟ کہنے لگی بھائی جب سے تماچا لگا ہے، جب سے تھپڑ لگا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، میری بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ وہی شہزادی ہے نا جو مسلسل تڑپا کرتی تھی، جو مسلسل رویا کرتی تھی۔ قید خانے میں 4 سال کی بچی ہو، قید خانے میں بھی ہاتھ پسے گردن بندھے ہو، قید خانے میں بھی قیدی بچی ہو، مسلسل گریا ہوا کرتا تھا۔ ایک شب گریا بہت بڑھ گیا، ایک شب گریا بہت بڑھ گیا۔ تاریخ نے کہا نہ جانے غش سے بیدار ہوئی تھی، نہ جانے نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر بی بی نے گریا شروع کیا، بلند آواز سے گریا تھا، یزید کے محل تک آواز پہنچ گئی۔ یزید ملعون کی نیند خراب ہوئی، اٹھ کر کہتا ہے یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے والے نے کہا بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، یہ بچی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہتا ہے تو اس کے بابا کا سر تشت میں رکھ کے لے جاؤ۔ نصف شب تھی جب پہلی مرتبہ اندھیرے میں رات کی تاریکی میں ایک تشت میں 2 شمیں جل کر آئیں، بیچ میں سر مظلوم کربلا رکھا تھا، بچی بار بار یہ کہہ کر روتی تھی بابا آ جائیے، بابا آ جائیے، بابا مجھے ساتھ لے چلیے، بابا مجھ سے کانوں کا زخم برداشت نہیں ہوتا، بابا مجھ سے تماچوں کی سوزش برداشت نہیں ہوتی، بابا جسم پر پڑنے والے تازیانوں کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تاریخ نے دیکھا ایک مرتبہ در زندان کھلا، روشنی اندر داخل ہوئی، 2 شمیں جلتی ہوئی اندر آئیں، سر مظلوم کربلا اندر آیا، بس بابا کا سر دیکھا، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، بابا بابا بابا
میں آپ کو آواز دیتی رہی، بابا جب میں آپ کو پکارتی تھی مجھے تماچا لگتا تھا، بابا جب میں آپ کو پکارتی تھی مجھے تازیانہ مارا جاتا تھا، بابا پیاس سے زبان خشک ہو گئی، میں نے کہا شمر پانی پلا دے، پانی دکھاتا تھا، زمین پہ پھینک دیتا تھا، بابا میں راستے میں کئی مرتبہ دیکھتی رہی، میرے چچا پاس کا سر نو کے نیزہ پر آتا تھا، پھر زمین بوس ہو جاتا تھا، بابا میں اپنے بھائی سجاد کے جسم پہ تازیانے دیکھتی رہی، تازیانہ اسے لگتا تھا، اذیت میں برداشت کرتی تھی، بابا جب سے قید خانے میں آئی ہو، بابا جب سے ہم قید ہوئے ہیں، بابا کانوں سے خون نہیں رک رہا، بابا چہرے پہ تماچے کی سوزش کم نہیں ہو رہی۔ ادھر بھائی نے دیکھا بہن کو بابا کا سر مل گیا، بھائی زنجیریں سنبھال کے بیٹھ گیا، پھوپھی نے دیکھا بھتیجی کو بابا کا سر مل گیا، پھوپھی بھی رسیاں سنبھال کے بیٹھ گئی۔ قید خانے میں بس میری شہزادی کی سسکیاں تھیں، میری شہزادی کی ہچکیاں تھیں، میری شہزادی کا گریہ تھا، کچھ دیر گزری تھی عزادارو، سسکیاں بھی ختم ہو گئیں، ہچکیاں بھی ختم ہو گئیں، تاریک زندان میں خاموشی چھا گئی، گھبرا کے شہزادی ثانیہ زہرا اٹھی، سید سجاد ذرا دیکھنا بہن کو، اس کی سسکیوں کی آواز نہیں آتی، میرا امام زنجیریں سنبھال کے اٹھا، اپنی بہن تک پہنچا، ایک مرتبہ کندھے پر ہاتھ رکھا تو زندان میں آواز گونجی، زندان میں آواز گونجی، پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے سید سجاد اس بابا کا پرسہ دوں جس کا جسم بندھے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، یا اس بہن کا پرسہ دوں جس کا جسم زنجیروں بندھے ہاتھوں سے میدان کربلا سے۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین لظہور الحجہ انک علی کل شیء قدیر۔ مالک ہمارے والی وارث امام الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما، ماتم حسین۔
رسول ہے